السلام علیکم جی ناظرین، کیا مزہ آ گیا. انگلینڈ نے کیا کم بیک کیا اور انڈیا کو دھول چٹا دی. اور انڈیا جو اب ناز کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے بیٹروں نے 5 سینچریاں ماری ہے، پانچوں کے 5 راگایا گیا اور ضائع ہو گئی ان کی سینچریاں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور دوسری جانب جو ہے بین ڈکیٹ نے کیا زبردست قسم کی بیٹنگ کی، اور پورے انگلینڈ ٹیم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ بھائی آپ چاہیں تو ٹیسٹ میچ جو ہے 5ویں دن بھی جیت سکتے ہو. اور اس ٹیسٹ میچ میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ رن بنے، آلموسٹ 2000 کے آس پاس رن بنے، اور یہ میچ کا رزلٹ بھی آیا اور انگلینڈ جیت گیا 5 وکٹوں سے. ایک زبردست قسم کی شکست ہو گئی انڈیا کو. اور انڈیا کون سوچتا تھا کہ بھائی آپ جشوال کی سینچری، شمن گل کی سینچری، پھر پنت کا 2 سینچریاں بنانا فرسٹ اننگز میں بھی اور سیکنڈ اننگز میں بھی، پھر کے ایل راہل کی سینچری اور بمراہ کے 5 وکٹیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ میچ جو ہے انگلینڈ جیت جائے گا. لیکن انگلینڈ نے جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کے ڈیسیجن لیا تھا ٹاس کی وقت، اور ٹاس جیت کر انڈیا کو بیٹنگ کر کے کروایا کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ میں کچھ بھی کر سکتی ہے. اور کیا زبردست قسم کا میچ ہوا، بہت مزہ آ گیا. 5ویں دن جو ہے جا کے رزلٹ بھی آیا، اور کیا زبردست قسم کا رزلٹ آ گیا. بین ڈکیٹ نے کیا، جس کی تعریف جتنی کی جائے وہ کم ہے. اور بہت اعلیٰ اننگز کھیلی انہوں نے، چیس کرتے ہوئے. ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی اننگز کھیلنا یہ کوئی بیٹر کھیلتا ہے. اور ان کا جو کوچ ہے مکالم، یہ اس کی سوچ کے مطابق انگلینڈ نے کھیلا، کیونکہ مکالم جو ہے وہ خود بھی ایک دلیر پلیئر تھے اور جارحانہ قسم کا ایک بیٹر تھے، اور اسی حساب سے انہوں نے ٹیم کو چلایا. اور جب سے مکالم کوچ بنے ہیں انگلینڈ کی ٹیم، تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کو بھی 20 کی طرح کھیل رہی ہوتی ہے. وہ رزلٹ کے لیے کھیلتے ہیں بھائی، وہ ایسا نہیں کرتے کہ بھائی ہم ٹیسٹ میچ بچا لیں، ڈرا کر دیں. یہ وہ بھائی جو ٹیم ٹیسٹ میچ کی رزلٹ کے لیے کھیلے گی وہ 5ویں دن بھی نتیجہ پائے گی. اور کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ اتنے رنز چیز ہوں گے 5ویں دن، لیکن سب چیزوں کو جو ہے انگلینڈ نے غلط ثابت کر دیا. اور اس میچ میں جیت کے نا جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اب اس میچ کا جو ہے رزلٹ آنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. اور کیا زبردست قسم کی جو ہے بیٹنگ کی انگلینڈ نے. اور خاص کر کے میں روٹ کی بھی تعریف کروں گا کہ بھائی انہوں نے سیکنڈ بیٹنگ میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، میرے ارد گرد جتنے بیٹسمین ہیں یہ تھوڑا سا تیز رنز بنا لیں گے، میں نے وکٹ پہ کھڑا ہونا ہے. اور وہ ناٹ آؤٹ ہی گیا. اس کے صرف ہائی بروک تھوڑا رن نہیں بنا سکے سیکنڈ اننگز میں. اس کے علاوہ جتنے بھی بیٹر آئے انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا سیکنڈ اننگز میں انگلینڈ کے. اور بین ڈکیٹ کی ایک بار پھر میں تعریف کروں گا کہ کیا شاندار قسم کی اننگز کھیلی انہوں نے، لاجواب اننگز کھیلی. اور چیس میں ایسی اننگز کھیلنا بہت مزہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کسی بیٹر کو ایسی اننگز کھیلتے ہوئے، اور بہت کم کھیلتے ہیں بیٹر چیس میں خاص کر کے. اور انڈیا جو ہے اگلے میچ کی تیاری کرنے سے پہلے وہ ہزاروں بار سوچے گا کہ بھائی کہاں مسٹیک ہوئی ہے اور کہاں ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑا. میں 2-3 دنوں سے دیکھ رہا تھا جتنے بھی یہ انڈین کرکٹ فین ہیں یا یہ میڈیا والے ہیں یا ان کے جو اینکر یا یوٹیوبر یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ انڈیا یہاں سے ہار نہیں سکتا. انڈیا یہ تو ٹیسٹ میچ ڈرا ہوگا تو ہوگا، انڈیا ہار نہیں سکتا ہے. تو انڈیا ہار بھی گیا اور ایسا ہو بھی گیا. تو کرکٹ میں تو کچھ بھی ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی پاسبل ہے. خاص کر کے سیکنڈ اننگز میں ہارنے کی جو وجہ رہی وہ رہی بمراہ کو وکٹ نہیں ملی. اور شاید بمراہ کو فرسٹ اننگز میں اور زیادہ کرا گئے تھے، اس حساب سے بمراہ نے سیکنڈ اننگز میں ایفرٹ تو وہ کر رہا تھا لیکن اس سے ہو نہیں پا رہی تھی. جس طرح سے وہ ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں اسی طرح ڈال نہیں پائے.
اور مجھے ایسا لگا کہ بمراہ 10 اوور کے بعد جو ہے بہت تھکے تھکے نظر آ رہے تھے، اس سے بول ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ فرسٹ اننگز میں اس سے بہت زیادہ اوور کرائے تھے، اور بمراہ جو ہے وہ انجرڈ کے بعد آیا ہے، تو چاہیے کہ مجھے تو لگا تھا کہ بھائی اس سے 25 اوور کرانا بہت زیادتی کر دی تھی انڈیا نے، اور ایسے وقفے وقفے سے اگر ان سے کوئی 15 اوور کرا لیتے تو شاید سیکنڈ اننگز میں وہ بھی 2-3 وکٹ نکال کے دیتا تھا، لیکن انہوں نے پہلی اننگز میں ان سے 25 اوور کرا کے یہ بہت زیادتی کر دی تھی بمراہ کے ساتھ۔ اور سیکنڈ بولنگ میں آخری 5ویں دن مجھے بمراہ کی وہ ایفیکٹ نظر نہیں آئی جیسے نارمل وہ میچوں میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ تھکے تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، بول کو صحیح جگہ پہ ہٹ نہیں کر پا رہا تھا، ڈلیوری نہیں کروا رہے تھے، اس کی کوئی سوئنگ نہیں ہو پا رہی تھی، نہ اندر کی طرف آ رہی، خاص کر کے جو جہاں وہ بول ڈالتے ہیں وہاں سے بول پڑ کے اندر آ جاتی، تو وہاں سے اندر بھی نہیں آ رہی تھی بول اس کی، اور اسی حساب سے جو اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت کم نظر آئی، 135 136 133 130، تو یہ ایک نارمل سپیڈ ہوتی ہے، تو اس سپیڈ میں انگلینڈ میں جا کر اگر اس سپیڈ سے آپ گین کریں گے تو انگلینڈ والوں کو جو ہے وہ کھیلنے میں بہت آسانی رہے گی، اور وہی ہوا، اور دوسری چھوڑ سے جو ہے وہ بال اسپن بھی نہیں ہو رہا تھا تاکہ اسپنروں کو کچھ مدد ملے، اور سیراج کو چھوڑ کے جو باقی جو 2 بولر ہیں وہ تو ایوریج بولر ہیں، اور بڑی ٹیموں کے سامنے ایسے بولر کبھی کبھی بار اگر تکے میں آؤٹ کر دیں 4 یا 5 6 بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ نہیں کر سکتے، تو انڈیا کو چاہیے کہ بھائی کسی ایکسپیرینس بولرز کو موقع دیں بھرپور، ورنہ یہ سیریز جو ہے انڈیا کے ہاتھ سے نکلتے ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے دوستوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، اپنا رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ میں، اگر مجھے فالو نہیں کیا ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، میں اسی طرح آپ لوگوں کو دلچسپ اور مزیدار تبصرے لے کر میچ کے بعد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔